الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العلی العظیم. میرے بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ ان دونوں شہروں کے بعد جس مسجد کو برکت والی بنایا ہے وہ مسجد اقصی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام کی تعمیر کے بعد 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسجد اقصی کو تعمیر کرایا فرشتوں کے ذریعے سے. اور آقا نے فرمایا مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کے ثواب کے برابر ہے، اور میری مسجد میں اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے. ایک روایت کے مطابق اس طرح ہے کہ مسجد نبوی میں بھی اور مسجد اقصی میں بھی نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے. اس لیے نبی علیہ السلام جزیرہ عرب سے یعنی عرب کنٹری سے جس کنٹری میں گئے اپنی ساری حیات مبارکہ میں وہ صرف ایک کنٹری ملک شام. آپ نے ایک ملک کا سفر کیا صرف عرب سے شام. جس شام میں فلسطین واقع ہے اس فلسطین میں القدس شہر واقع ہے اور اس شہر میں مسجد اقصی واقع ہے. شام اصل میں یہ سام تھا. سام حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ہے سام بن نوح. سام سین سے سام بن نوح، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے. انہوں نے شہر کو آباد کیا تھا، ایجاد کیا تھا. اس وجہ سے اس خطے کا نام سام پڑ گیا. وہ سام ہوتے ہوتے شام کہا جانے لگا اور شام پھر بولا جانے لگا. شام کا اطلاق اور ملک شام 4 ملکوں کو بولا جاتا ہے. جیسے ہمارا ایشیا چند ملکوں پر مشتمل ہے، اسی طرح شام 4 ملکوں پر مشتمل ہے: سیریا، فلسطین، لبنان اور اردن. ان 4 شہروں پر شام کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. حدیث میں لفظ شام اور ملک شام کی جو فضیلت آئی وہ ان 4 شہر والوں پر صادقہ تھی. فلسطین پر بھی، فلسطین کے اطراف میں پھر
غزہ ہے، حماس ہے، ادلب ہے اور دیگر اور شہر ہے، ان تمام کے رہنے والوں پر وہ ساری فضیلت صادق آئے گی جو آقا نے حدیث میں بیان کی۔ دراصل مسجد اقصی کی تاریخ قدیم ہے، وہ تو ہماری کم نصیبی ہے کہ ابھی حالات میں تو ہم تھوڑے سے متفکر ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ سنیں، اس کی ہسٹری جانیں کہ کیوں اتنا اس کے لیے خون بہایا جا رہا ہے، کیوں اتنا تڑپا جا رہا، کیوں اتنا شہادت کا جام نوش کیا جا رہا، کیوں اتنے آنسو بہائے جا رہے، کیوں اتنے بچوں کو یتیم، ماؤں کو بیوہ، عورتوں کو بیوہ اور ماؤں کو بے اولاد کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے آقا نے حدیث میں وہ باتیں بیان کی اس ملک کے تعلق سے، آپ سنو گے حیرت زدہ ہوں گے، یار یہ زمین تو ایسی ہے کہ یہاں کا سفر ہونا چاہیے۔ میں نے اس پر مستقل کئی ہفتوں پہلے بیان بھی کیا، کچھ اس میں سے شارٹ آپ کے سامنے نقل کرتا۔ ایک صحابی ہے ابو حوالہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آقا سے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب تک آپ حیات ہیں میں آپ کے ساتھ ہی رہوں، آپ جس ملک میں، جس شہر میں، جس سرزمین میں ہوں گے میں آپ کے ساتھ ہی رہوں، کہیں نہیں جاؤں گا آپ کو چھوڑ کر۔ لیکن آپ بھی چونکہ بشر ہیں، آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے، تو آپ اگر اللہ کے پاس چلے گئے تو پھر میں کہاں رہوں، میں کدھر جاؤں کہ وہ برکتیں مجھے نصیب ہو۔ آقا نے فرمایا شام چلے جانا، شام چلے جانا، شام چلے جانا، ملک شام 3 بار فرمایا۔ تو ابو حوالہ کہتے کہ مجھے اس وقت تک چونکہ شام کی فضیلت کا علم نہیں تھا تو میں تھوڑا تعجب کرنے لگا، شام جانے کا آقا کہہ رہے، مکہ مکرمہ جانے کا کہہ دیتے یا مدینہ میں رہنے کا ہی کہہ دیتے، لیکن آقا کہہ شام چلے جانا میری وفات کے بعد۔ تو میرے اس تعجب کرنے کو آقا نے سمجھ لیا، کہا کہ ابو حوالہ سن، تو جانتا ہے شام اور فلسطین اور بیت المقدس اور اردن اور لبنان کیا سرزمین ہے، تو سن وہ ایسی مبارک سرزمین ہے، اللہ تعالیٰ اس سرزمین میں رہنے کی اور سکونت اختیار کرنے کی توفیق انہی بندوں کو دیتے ہیں جو اللہ کی نظر میں عابد ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں وہی وہاں جاتے ہیں، سمجھے؟ تو ابو حوالہ کہتے ہیں یہ سن کر میرے دل نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ اب موت ملک شام میں ہی آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بار اللہ تعالی برکت عطا فرما ملک شام اور ملک یمن میں، اللہ تعالی ملک شام اور یمن میں برکت عطا فرما، شام اور یمن میں برکت عطا فرما۔ صحابہ نے سنا تو فرمایا کہ ملک شام میں برکت کی کیا وجہ ہے، آپ اس کے لیے 3 بار برکت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا دراصل وجہ یہ ہے ملک شام پر اینی ٹائم اللہ کے فرشتے پر بچھائے ہوتے ہیں اور رحمتیں برساتے رہتے، یعنی ملک شام کو اور یہ چند شہروں کو فرشتوں نے رحمت سے ڈھانپ رکھا ہے، جس کی وجہ سے برکتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ آقا نے ایک مرتبہ فرمایا تھا ایک جماعت قیامت تک حق پر رہیں گی، حق کے لیے لڑتے رہیں گی، شہادت کا جام نوش کرتے رہیں گی، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا انہیں، وہ حق پر قائم رہیں گی، جانوں کے نذرانے پیش کریں گی، بچوں کے خون کو آنسو سے دیکھیں گی، وہ جماعت قیامت تک حق پہ رہیں گی۔ صحابہ فرماتے ہم نے پوچھا وہ جماعت کدھر ہوگی، آقا نے اشارہ فرمایا ملک شام کی طرف۔
حق کے لیے قیامت تک لڑتے رہے۔ عجیب بات آپ کو سناؤں، میں نے آج مطالعہ کیا، عجیب روایت سے آئی مطالعے میں، مالک بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، وہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا، آپ اپنے خیمے میں تھے، تو میں نے تنہائی کو غنیمت سمجھا کہ آپ آقا اکیلے ہیں، کچھ جا کر پرسنل باتیں کر لوں، تو میں اکیلا چلے گیا، نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، میں نے ایک سوال قائم کیا، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ کیا پوچھا؟ پرسنل سوال تھا، قیامت کب آئے گی؟ تو آقا نے فرمایا 6 باتیں اگر میری امت میں ظاہر ہو جائے تو قیامت آ جائے گی۔ سمجھ لینا قیامت اتنی قریب ہے، راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی ایسے بیٹھے تھے، عوف بن مالک سامنے تھے، جیسے تو مجھ سے جتنا قریب ہے اتنی ہی قیامت 6 باتوں کے آنے کے بعد ان لوگوں سے قریب ہوگی۔ پہلی بات میری وفات، نبی علیہ السلام کی وفات۔ دوسری بات امت میں اچانک کی موتیں، کہ جب تو دیکھے کہ اچانک کی موت عام ہو گئی، امیڈیٹلی موت اور ڈیتھ یہ عام ہو گئی۔ تیسری بات امت پر مال اور دولت کی فراوانی، بہت زیادہ مال امت کے پاس آئے گا، کہ غریب سے غریب بھی اور چرواہا بھی اور نیچے کی ذات کا بھی اونچے اونچے مکانات بنانا شروع کر دے گا، اس سے بڑے بڑے عہدے ملنے لگے گی۔ اسی طرح چوتھی بات مسجد اقصی کی فتح، پانچویں بات یہودی اور اہل شام میں جنگ، اور چھٹی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خروج، یعنی ان کا واپس آنا۔ یہ باتیں آپ نے فرمائی۔ محدثین نے اس کے ذیل میں چند باتیں لکھی ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے جو حالات زیادہ خراب ہوں گے اور جہاں پر زیادہ شہادتیں ہوں گی، ملک شام کا علاقہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے عجیب بات فرمائی، سنو، اسی روایت ہے کہ رونگ کے کھڑے ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا اہل شام میں اگر خیر ختم ہو جائے تو سمجھ لو تم میں کوئی خیر نہیں، قیامت آ جائے گی۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے اس سے معلوم ہوا قیامت تک اہل شام خیر پر رہیں گے، ان میں خیر رہے گی، ان میں خیر کا باقی رہنا، ان کے ایمان کی سطح کا مضبوط رہنا، ان کے جذبات، احساسات، جرأتیں، شجاعتیں بلند ہونا، وہ سارے عالم کے بلندی کا سبب ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب کو ایک دن ملک شام میں جانا ہے، تم سب کو ایک دن ملک شام میں جانا ہے۔ تو صحابہ نے تعجب کیا کہ شام کیسے جائیں گے، اور آپ میری بات سن رہے تو آپ بھی تعجب کرو گے، سب شام کیسے جائیں گے، ویزا تو نہیں مل رہا ابھی، اسرائیل ویزا نہیں دیتا ہے، مشکل بات ہے، فلسطین بیت المقدس کا ویزا بہت مشکل سے ملتا ہے، تو کیسے جائیں گے؟ آقا نے فرمایا تم سب شام میں اس طرح جاؤ گے چونکہ قیامت جہاں سے قائم ہونا ہے، قیامت جہاں پر برپا ہونا ہے، میدان محشر جہاں قائم ہونا ہے، میزان عدل جہاں پر نصب ہونا ہے، وہ ملک شام کی سرزمین ہے۔ تو سب کہاں جائیں گے اٹھ کر قبروں سے؟ ملک شام کی طرف۔ ہاں، سارا جم غفیر ملک شام، وہاں پر قیامت قائم ہونا ہے، میدان محشر قائم ہونا ہے۔ اللہ نے اس سرزمین کو گویا کہ ایک عدل قائم ہونے کی جگہ بنایا ہے۔ آج ظالم عدل کو روک رہا، اللہ جو منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے، ایک دن وہاں سے عدل کا ترازو قائم کر کے دکھائے گا۔ اس لیے میں نے ایک بات شروع میں کہی نا، نبی علیہ السلام نے عرب کنٹری
سے باہر جو سفر کیا ایک ملک کا ملک شام. کیوں ملک شام اختیار کیا گیا معراج کے موقع پر؟ کہ آپ شام آئے، بیت المقدس مسجد اقصی آئے، اس کے بعد وہاں سے آسمان پر اڑے. اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے اس کی وجہ یہ ذکر کی ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں آسمانی دنیا کا ایئرپورٹ بیت المقدس اور ملک شام، جہاں سے وہ لینڈنگ کی جاتی ہے اور آسمان میں پرواز کی جاتی ہے، وہ ٹیک آف کیا جاتا ہے. لینڈنگ ٹیک آف جو اوپر ہوتا ہے وہ ملک شام کی سرزمین ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ملک شام پر رحم فرما. آپ نے حدیث بیان کی یا اللہ میرے شہر مدینہ میں برکت عطا فرما، مکہ المکرمہ میں برکت عطا فرما، اور یا اللہ ملک شام میں برکت عطا فرما. اور آقا نے فرمایا سب سے افضل عمرہ اور حج وہ ہے جس میں مسجد اقصی سے احرام باندھا جائے اور پھر مکہ المکرمہ کا سفر کیا جائے. سب سے افضل عمرہ اور حج اس کو بتایا آپ نے، چونکہ آپ وہاں پر گئے، آپ کی برکتیں. یہ وہ مسجد ہے، مسجد حرام کے بعد مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس میں سارے انبیاء علیہ السلام آئے. مسجد حرام میں ہر نبی آیا، یہ بات طے ہے. انبیاء علیہ السلام دنیا میں جتنے بھی آئے سب مسجد حرام گئے، چونکہ ہر ایک نے بیت اللہ کا طواف کیا، زیارت مسجد حرام جانا ہے. اس کے بعد سارے انبیاء جہاں پر جمع ہوئے وہ مسجد اقصی ہے. اس لیے سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد کو تعمیر کیا، مسجد اقصی جس کی آج جو تصویر وائرل ہو رہی، ایک تو قبۃ الصخر ہے گولڈن کلر کا، ایک اس کے بیک سائڈ میں مسجد ہے. لیکن مسئلہ سن لو آپ اچھی طرح، مسجد اقصی صرف اس مسجد کا نام نہیں جو بیک سائڈ میں ہے. مسجد اقصی پوری چار دیواری کا نام ہے، جو پوری جیسی چار دیواری ہے وہاں سے اسی اس کے اندر کے پورے حصے کا نام گویا کہ مسجد اقصی ہے. آپ وہاں پر جہاں کہیں نماز پڑھو گے آپ کو 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. درجے خاص تعمیر سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے، پھر حضرت عمر کے زمانے سے، اور پھر صلاح الدین ایوبی کے دور میں جس مسجد کی گئی وہ قبۃ الصخر گولڈن گنبد کے بیک سائڈ میں. لیکن مسجد اقصی سب کو کہتے ہیں. قبۃ الصخر جو سامنے نظر آ رہا یہ بھی برکت کی چیز ہے، ولید بن عبد الملک نے اسے تعمیر کرایا تھا. اس کے اندر ایک چٹان ہے جہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام توریت کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس جگہ بیٹھ کر، وہ بھی برکت کی چیز ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے مسجد کو تعمیر کیا. اس کے بعد 4 دعائیں مانگی، یا اللہ میرے اس مسجد میں آ کر جو نماز پڑھے گا 4 انعامات اس سے عطا کرنا. پہلا انعام یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دینا. دوسرا انعام یا اللہ اس مسجد میں جو آ کر نماز پڑھے گا اس کے جسم کی بیماریوں کو ختم کر دینا. تیسرا انعام جو اس مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا اللہ اسے اپنی رضا نصیب فرما دے گا. اور چوتھا انعام جو اس مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا اللہ تو اس کا داخلہ جنت میں فرما دے گا. یہ 4 دعائیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی تھی. یہ سارے فضائل کی بنا پر جو آپ کے سامنے آئی، جو نبی علیہ السلام نے سنائی، یہ سرزمین شام مقدس ترین ہو گئی. قرآن میں 20 جگہ تقریباً اس کا تذکرہ ہے اس سرزمین کا. 20 مقام پر 20 آیتیں قرآن کی تقریباً ایسی ہے جس میں اس سرزمین کو برکت والی زمین کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ چونکہ انبیاء علیہ السلام وہاں پر آئے، انبیاء علیہ السلام دفن ہوئے، آقا نے امامت کرائی. سعودی کنٹری کے بعد جس کنٹری میں آقا نے نماز پڑھائی، عرب کنٹری کے بعد جہاں نماز پڑھائی آقا نے امامت کی ہے وہ مسجد اقصی ہے. اس لیے آپ کو لگاؤ تھا. اور کیوں نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام وہاں پر تھے،
آپ کے دادا لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے ہیں، انہوں نے کہا تھا یا لوط علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام نے، لوط سرزمین ملک شام میں آ جا، فلسطین کی سرزمین میں آ جا، اللہ نے اس میں برکتیں رکھی ہے، یہاں کے خمیر میں اللہ نے ایمانی جرأتیں رکھی ہے۔ اس لیے حدیث میں آقا نے فرمایا سب سے مضبوط ایمان فتنوں کے زمانے میں شام والوں کا ہوگا۔ سب سے مضبوط ایمان فتنوں کے زمانے میں کس کا ہوگا؟ شام والوں کا۔ دیکھ لو جا کر اور ردا سن لو صحیح صحیح، اور اس کی تاریخ پڑھ لو کہ وہاں کے بچوں کی وہ جرأتیں ہیں، ہمارے جوانوں کے اندر وہ نظر نہیں آتی۔ وہاں کی عورتوں میں وہ جرأتیں ہیں، وہ شجاعتیں ہیں جو پہلوانوں میں ہمارا نظر نہیں آتی۔ ایسی جرأتیں ہیں جن کا کھانا سونا موت کے منہ میں ہوتا ہے، جن کا ایک قدم کام میں ہوتا ہے، دوسرا قدم موت کے منہ میں ہوتا ہے، لیکن وہ مطمئن ہیں۔ اس لیے بزرگوں دوستو، کہنے کی بہت سی باتیں، آپ اس پر مطالعہ کریں۔ ایک کتاب اقصی کے آنسو پڑھو گے نا تم، اگر دل بیدار ہے تو آنسو نکلیں گے۔ ایک کتاب ہے فلسطین کسی صلادین کے انتظار میں، ویسی کتاب ہے نور عالم خلیل امینی کی، دیوبند کے استاد کے ادب کے، انہوں نے جو تاریخ لکھی اقصی کی، اس پر کیا ظلم ہوا، وہاں رہنے والوں کو کس طرح ستایا گیا، کیا ظلم کا شکار کیا گیا، وہ تاریخ سن کر اہل دل کا دل تڑپنے لگے گا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آنسوؤں سے مہکی برساتیں شروع ہو جائیں گی اگر دل زندہ ہے، ورنہ دل زندہ نہیں، دل سخت ہو چکا ہے تو موجودہ حالات میں فکر نہیں ہوگی کیا ہو رہا ہوں گا ان کے ساتھ۔ نہیں بزرگوں، آقا نے فرمایا سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، بدن کا کوئی حصہ تکلیف میں ہوتا ہے، باقی بدن کے اعضاء وہ بیدار رہتے ہیں، وہ سبک دوش نہیں ہو جاتے، فکر مند رہتے ہیں۔ انگلی میں درد ہے، سر کو درد ہوگا، انگلی میں درد ہے، بدن کو احساس ہوگا۔ ایسے وہاں کے مسلمان ہمارے باڈی کا پارٹس ہے، ان کو درد ہو رہا، اگر ہم سچے ایمان والے تو ہمیں بھی درد ہوگا، ہمیں بھی درد ہوگا، ہونا چاہیے۔ اور ان کی جو جرأت ایمانی ہے اس پر ہمیں تعجب اور اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ اللہ نے ایسی جماعتیں پیدا کی، اس لیے اہل دل لوگوں نے عجیب بات کہی، عجیب بات آپ کو سناؤں۔ دنیا میں جب بھی انقلاب آئے گا، انقلاب، وہ ابتدا ہوں گی دو علاقوں سے، ایک شام میں فساد ہوگا، پھر انقلاب آئے گا، دوسرا جو یہ ملک ہندوستان ہے اور ملک بھارت ہے، اس میں اگر ظلم ہوگا اس کے بعد انقلاب آئے گا۔ یہ پیشن گوئی شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی، اللہ کو عالم میں اگر کوئی انقلاب لانا ہوگا، یہ عالم کی جو کشتی ہے کسی کروٹ کو اختیار کریں گی تو یہاں پر حالات خراب ہوں گے۔ اور دیکھو دنیا میں سب سے بدترین حالات ان دو ملکوں میں، ان دو علاقوں میں معلوم ایسا ہوتا ہے، اہل بصیرت لوگ ہی کہتے ہیں اللہ نے کچھ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اور وہ عوف بن مالک کی روایت پر غور کرنا، آقا نے قیامت کی علامتیں بتائی، قیامت کی علامتیں بتائی۔ اور دیکھو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ جس کی ہر نبی نے اپنے امت کو آگاہی کی ہے، بتایا ہے، اس سے ڈرایا ہے، وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بڑے فتنے کو، فلسطین میں ایک مقام ہے باب لد، آج بھی ہے، سرچ کرنا یوٹیوب پر آ جائے گا، وہاں پر دجال کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتمہ کریں، اور پھر حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ المکرمہ سے نکل کر جس علاقے میں اپنی سلطنت کو قائم کریں گے وہ ملک شام کی سرزمین اور دھرتی ہوں، وہاں جا کر یہ اسلامی مملکت اور سلطنت کو قائم کریں گے۔ تو بزرگوں دوستو، اس لیے اول بات تو یہ مایوسی نہ ہو، اللہ کے فیصلے پر رضا ہو، دوسری بزدلی نہ ہو، بزدلی نہ ہو۔ ہم
یہ جان اللہ کی ہے، اللہ اگر لے لے تو یہ اللہ اس کے مالک ہے۔ تیسرا ہے اپنی طرف سے کچھ دفاع کا نظام، ایک تو اپنے شرعی تناظر میں کہ ہم ایسے وقت میں ان لوگوں کے لیے اگر ہاتھ پیر کی مدد نہیں کر سکتے، نصرتیں نہیں کر سکتے، آقا نے فرمایا اللہ نے تمہیں ایک ایسا ہتھیار دیا جس کے ذریعے تم اللہ کے تقدیر کو بھی بدل سکتے، وہ ہتھیار ہے دعا کا۔ اس لیے ایسے موقع پر میری آپ کی ذمہ داری ہے وہ ایمان والوں کے لیے، ان تڑپتی ماؤں کے لیے، سسکتے بچوں کے لیے، بلبلاتے جانوروں کے لیے، اور تڑپتے بزرگوں کے لیے، اور خون آلود نوجوانوں کی جو امید کی کرن بن سکتی ہے، وہ میری آپ کی دعا ہے، وہ میرے آپ کے انفرادی اعمال صدقہ کرے۔ آپ سے کہہ رہا خاص طور سے دل میں ارادہ کر کے کسی غریب کو دے، کسی مقام پر دے، اللہ اہل فلسطین کی کامیابی کے لیے صدقہ، ہو سکے تو روزہ رکھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھے، صلاۃ الحاجت ایسے نہیں پڑھ لی ناتے نہ قل اللہ بس ہو گیا، لمبی نمازیں پڑھے، لمبے لمبے صدقے کرے، لمبے لمبے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، ہو سکے مسجد میں آ کر اعتکاف کرے، 12 گھنٹے 6 گھنٹے 3 گھنٹے 2 گھنٹے 1 گھنٹہ اعتکاف کرے، اس میں اللہ سے مانگے، اپنی مسورات کو ان کی طرح متوجہ کرے کہ آپ ان کے لیے دعا کرو، روئے، تہجد کا اہتمام کرے، فجر کی نمازوں میں قنوت نازلہ کو سنے اور پڑھے۔ ہاں نبی علیہ السلام نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی فجر میں۔ راحل، سکوان، عصی، بنو لحیان، انہوں نے جب 70 صحابہ کو شہید کر دیا جو ٹاپ صحابہ تھے اور بڑے فضیلت کے حامل تھے، انہیں شہید کر دیا دھوکے سے، آقا نے 1 مہینے تک ان ظالموں کے لیے بد دعا کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے اور ظالم بے حس ہو جائے، جانور ہو جائے، اور وہ ظالم جو دوسروں کی حرام کی اولاد ہے اور ناجائز قبضے کو اپنا حق سمجھے، عورتوں پر اتیاچار کرے، نماز پڑھنے والوں کو اپنے گولی اور بارود کا نشانہ بنائے، ایسے ظالم کے لیے آقا نے قنوت نازلہ پڑھ کر مجھے آپ کو تعلیم دی کہ پڑھو قنوت نازلہ، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ فجر کی نماز میں حنفیہ کے نزدیک قنوت نازلہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھنا ہے، امام پڑھے گا، مقتدی حضرات کھڑے رہے، ہاتھ چھوڑ کر دعا کی طرح ہاتھ نہیں اٹھائیں گے ہمارے نزدیک، اور آہستہ آہستہ آمین کہیں۔ یہ صرف جماعت کی خاصیت ہے، وہ بھی ہمارے نزدیک کون سی جماعت؟ فجر کی، جمعہ میں نہیں ہے، جمعہ میں نہیں، مغرب میں نہیں، عیدین میں نہیں، صرف اونلی فار فجر کی نماز، وہ بھی جماعت سے ہو۔ معلوم کیا ہوا؟ اکیلا پڑھنے والا نہیں کر سکتا ہے، اور ہماری مسورات بھی اگر تنہا نماز پڑھ رہی تو یہ قنوت نازلہ وہ نہیں پڑھ سکتی، اس لیے ہم قنوت نازلہ پڑھیں۔ اور بزرگ دوست ایسے موقع پر اپنے ایمان کی فکر کریں، ہم میں بزدلی غالب ہوتے جا رہی اور ہم مغلوب ہوتے جا رہے، اس لیے تنہائی کے گناہوں سے بچے، اپنا پاور، روحانی پاور کو مضبوط کرے، توبہ کرے اللہ سے، اللہ اس کے سامنے آنسو بہائے، یہ وقت کچھ تبدیلی مانگ رہا، یہ ٹائم کچھ تغیر لانا چاہ رہا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے آپ کا عمل مضبوط ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس موقع پر ہمارے ایمان کو سالم رکھے، ہمیں ثابت قدم رکھے، اور ہمارے جو مظلوم ظلم زدہ مسلمان بھائی ہے انہیں ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ الامین۔